کئیوں کو ہو سکتا ہے کہ وہ بات واقعتاً تھوڑی سی اس طرح لگی ہو کہ عوام اس معاملے کو ایسے نہیں سمجھے گی، یعنی عوام جس کو دین کے بنیادی مسائل نہیں پتا، وہ کہاں خطا اجتہادی اور جو ہے نا وہ اس خطا کے معنی میں وہ جو شور مچا رہے ہیں ان کو نہیں، ان کو اصل اپنا مسئلہ ہے، ان کے اندر کی وہ پنجابی میں کہتے ہیں ڈڈ دی پیڑ، ان کے اپنے اندر درد ہے، ٹھیک ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ ہمیں پھر دوسروں کو بھی ذرا رعایت دینی چاہیے کہ اگر سبقت لسانی کے تحت کوئی بات سرزد ہو جائے، لیکن وہ بندہ وہ کہہ رہا ہے کہ میری نیت یہ نہیں تھی کہنے کی۔ بے شمار مفتیان کرام، سادات کرام، علماء کرام وہ جمع ہوئے اور ان کی موجودگی میں ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب نے اپنے ان الفاظ کو واپس لیا۔ اگر کسی بھی اعتبار سے کہیں پہ اختلاف ختم ہوا اور اتفاق ہوا، ہمیں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ اگر وہ مسلک کے درمیان ہو رہا ہے ختم ہو رہا ہے یعنی تب بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے، اور اگر امت اپنے وسیع تر مفاد کے لیے بڑی باتوں کے اوپر بھی اگر اکٹھی ہو رہی ہے اور نظام کی کوشش کر رہی ہے، ہمیں اس کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ملک پاکستان میں علماء کے درمیان آپس میں کبھی اختلافات ہوتے رہتے ہیں، اور کبھی مسلک کے درمیان علماء میں اختلافات ہوتے رہتے ہیں، اور کبھی مختلف مسالک کے علماء میں آپس میں اختلاف ہوتے ہیں، اور اس میں نا آئے دن انتشار ہمارے ملک میں پھیلتا رہتا ہے۔ کچھ اسی طرح کا معاملہ نا چند سال قبل بھی چل رہا تھا۔ ایک ہی مسلک کے علماء کے درمیان آپس میں کسی ایک اختلافی مسئلے پہ نزاع کا مسئلہ بن گیا، اور اس کے اوپر اتنی شدید قسم کا رد عمل آیا کہ ایک ہی جو مسلک کے علماء تھے ان کے شاگردوں نے آپس میں اختلافات کیے، اور ایک بڑا لمبا مسئلہ چلا۔ اب اچھی بات یہ تھی کہ ملک پاکستان جن حالات کی طرف جا رہا تھا وہ حالات بہتر ہونا شروع ہوئے، علماء آپس میں مل کے بیٹھ رہے ہیں اور چاہ رہے ہیں کہ اب ہم آپس کے اختلافات کو بھلا کر امت کے بڑے مقصد کے لیے ہم محنت شروع کریں۔ اسی طرح کا ایک واقعہ ہمارے سامنے پیش آیا، چونکہ یہ معاملہ علماء سے متعلق ہے، لہٰذا ہم نے عالم دین کو زحمت دی ہے اس پوڈ کاسٹ میں کہ وہ اس مسئلے پہ جو ان کا تجزیہ ہے، جو انالیسز ہے، وہ بھی پیش کریں۔ اصل میں علامہ صاحب آپ اس مسئلے کی حساسیت کو بھی جانتے ہیں، اس سارے معاملے کی شروع سے لے کے آخر تک کے مراحل کو بھی جانتے ہیں، تو میں تو یہ کہوں گا کہ یہ بڑی خوشائن بات ہے، چاہے کسی بھی اعتبار سے ایک مسئلہ اگر اختلافی بنا اور اس کو بڑوں نے مل کے آپس میں مل بیٹھ کے ختم کر لیا اور اپنے الفاظ واپس لے لیے جس طرح بھی تھا، لیکن اب اس پہ بھی رد عمل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ہمیں۔ تو آپ جانتے ہیں کہ ملک پاکستان جن حالات سے گزرا، امت اس وقت انٹرنیشنلی جن حالات سے گزر رہی ہے، تو یہ تو معاملہ ہے ہی نہیں، یعنی ہم مسئلہ کیا بچائیں، اب تو دین بھی ہمارے ہاتھ سے تقریباً جا رہا ہے۔ تو اس صورتحال میں یہ بڑی خوشائن بات تھی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ ان ناقدین پہ بھی ذرا اپنا تجزیہ پیش کریں، اور اس صورتحال کے حوالے سے آپ جو سمجھتے ہیں آپ میں چاہتا ہوں بتائیں آپ کو۔ اس میں ہم تھوڑا سا تو اس کے پس منظر میں اگر چلے جائیں تو سب سے پہلی بات یہ ہے، آپ جانتے ہیں ناظرین بھی اس بات کو سن کر ہمارے ساتھ اتفاق کریں گے، سب سے جو پہلی بات اور مین بات ہے کہ ہم انسان ہیں جی، اور انسان خطا کا پتلا ہے، انسان کے اندر خطا جو ہے وہ ممکن ہے، صرف انبیاء جو ہیں وہ معصوم ہیں۔ ہم جیسے دن میں کئی ہزار غلطیاں کرتے ہیں، لیکن جو گناہ گار ہیں ان کے لیے رب العزت کا قانون کیا ہے کہ جب گناہ ہو جائے تو اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگو، ٹھیک ہے۔ ایسا ہی مسئلہ ایک عالم دین ہے، بہت مشہور ہے، میں نام دے دیتا ہوں کہ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب، ان کی زبان سے ایک جملہ صادر ہوا تھا، ان کی زبان سے نکلا وہ جملہ، بعد میں انہی کی زبان کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس سے کیا اس کا نام ہے، خطا جو ہے، خطائے اجتہادی مراد لیا، ٹھیک ہے، خطا برمانہ گناہ نہیں لیا، ٹھیک ہے۔ تو اب انہوں نے لفظ بولا ہے تو صاحب ظاہر بڑے بڑے بزرگ اس پر کہہ گئے ہیں کہ جنہوں نے لفظ بولا ہے اس کی تشریح بھی وہی جانتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ متکلم بتا سکتا ہے کہ میں نے جو لفظ بولا اس کا معنی کیا ہے، انہوں نے کہا جی میرا اس سے مراد جو خطائے اجتہادی تھا، خطا گناہ والی نہیں تھا، جس کا معنی گناہ ہے وہ نہیں تھا۔ بڑے لوگوں نے اس پر شور کیا، اس کے اوپر بہرحال انہوں نے پہلے بھی اپنے اس کے اوپر کلپ جاری کیے جی وضاحت کے طور پر، اور پھر یہ مسئلہ جو ہے نا کافی شدت اختیار کر گیا، کئی سالوں پر چلا گیا، لیکن جو ہے بزرگان دین موجود ہیں، اللہ ان کا سایہ ہمارے مسلک پہ تا دیر قائم و دائم رکھے، وہ اس مسئلے کے پیچھے لگے رہے کہ اس سے امت جو ہے نا وہ افتراق کا شکار ہو رہی ہے، اس کو ختم کیا جائے۔ خیر آئے، بہتری کی طرف معاملات آئے، پھر چند دن پہلے بحریہ کی سرزمین پر ایک جگہ پر ایک مجلس منعقد ہوئی جس کے اندر بے شمار مفتیان کرام، سادات کرام، علماء کرام وہ جمع ہوئے، اور ان کی موجودگی میں
ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب نے اپنے ان الفاظ کو پھر واپس لیا کہ جو میں نے لفظ بولے ہیں، بے شک اس کی وضاحت نہیں کی ہے، ٹھیک ہے، اس کی گہرائی میں نہیں گئے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، مسئلہ دوبارہ اسی طرف بڑی اچھی بات ہے. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جو پیچھے ہو گیا اس کو ہم سائڈ پہ رکھتے ہیں، آج میں اپنے ان الفاظ کو واپس لیتا ہوں، ٹھیک ہے. اب بات پھر وہیں پہ آ گئی کہ جو پہلے وہ کہتے تھے کہ میرا اس سے مراد ہے نعوذ باللہ من ذالک، چونکہ وہ اتنی بڑی بارگاہ ہے، وہ امام الانبیاء کی لخت جگر ہیں، ان کی جگر کا ٹکڑا ہیں، تو ان کی بارگاہ میں تو جو کلمہ گو ہے ایک ادنا سا عام سا سادہ سا بندہ ہے وہ بھی وہاں پہ نہیں سوچ سکتا ہے. تو اتنا بڑا عالم مفتی وہ کیسے سوچ سکتا ہے ان کے بارے میں کوئی غلط لفظ استعمال کرے. لوگوں نے کہا کہ نہیں آپ نے، اب انہوں نے ان الفاظ کو واپس لیا. جو پہلے کہتے تھے نا کہ انہوں نے غلط کیا ہے، اچھا چلیں اب انہوں نے غلط کر دیا، جیسے میں نے ایک لمحے کے لیے کہتے ہیں جو انہوں نے غلط بولا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب میں نے عرض کیا ہے کہ جب اللہ کا قانون ہے گناہ ہو جائے غلطی ہو جائے تو میری بارگاہ سے معافی مانگو، ٹھیک ہے. اب انہوں نے بھی یوں ہی کیا ہے کہ میں سیدہ پاک کی بارگاہ سے، سرکار کی بارگاہ سے میں معافی کا طلبگار ہوں، اور اب معاملہ ان کے سپرد ہو گیا ہے، اتنی بڑی بارگاہ میں چلا گیا. اب تم کون ہوتے ہو اس کا فیصلہ کرنے والے؟ میں کون ہوتا ہوں، آپ کون ہوتے ہیں؟ کہ جن کا معاملہ تھا انہوں نے اپنی زبان سے اس سے رجوع بھی کیا ہے اور سیدہ پاک کی بارگاہ سے اور سرکار کی بارگاہ سے معافی کے طلبگار ہو گئے. اصل بات جو ہے نا وہ پھر ظاہر یہاں سے ہوتی ہے کہ مسئلہ یہ نہیں تھا، مسئلہ کچھ اور تھا. اور میں اس کے اوپر حلفاً کہتا ہوں، آج میں حلفاً کہتا ہوں کہ یہ جو بات ہے نا، کہ میں پہلے بھی یہ جملہ بہت بار میں بول چکا ہوں، اور میں نے اس جملے کو اپنے ذہن کے اندر بھی میں نے کہا اصل ان کو مسئلہ سیدہ پاک کی بارگاہ کا نہیں ہے، جو شور بچا رہے ہیں ان کو نہیں، ان کو اصل اپنا مسئلہ ہے. ان کے اندر کی وہ پنجابی میں کہتے ہیں ڈیڑھ دی پیڑ، ان کے اپنے اندر درد تھا، ٹھیک ہے. وہ یہ تھا کہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب نے ایسے جو دین بیزار اور دین فروش پیر اور مولوی حضرات اور نعت خان نقیب ان کو رگڑا لگایا ہوا تھا. ان کا ایک جملہ تھا کہ تمہاری جو گاڑی ہے نا اس میں تم آواز داتا صاحب کی لگا رہے ہو سواریوں کی اور بٹھا کے ان کو اتارتے گامے شابے ہو. وہ اصل معاملہ یہ تھا. تو وہ جن کو انہوں نے جو ہے نا وہ لوگوں کے سامنے ظاہر کیا کہ یہ سامنے جو ہے نا کچھ ہیں اور اندر سے کچھ ہیں، تو ایسے لوگوں کو انہوں نے لوگوں کے سامنے جب ظاہر کر دیا ہے کہ ان کا اندر کیا ہے، تو وہ لوگ جو تھے نا وہ ان کو پہلے کوئی مل نہیں رہا تھا موقع کہ ان کے اوپر کیسے ہم بولیں. یہ تو ہمیں ہر موقع پر جہاں بھی جاتے ہیں ہمیں ہی ننگا کر دیتے ہیں. لیکن کیا پتا وہ کہنے والے لوگوں میں سے مطلب سارے تو نہیں، ساروں کی نیت تو اس طرح خراب نہیں ہوگی. کئیوں کو ہو سکتا ہے کہ وہ بات واقعتاً تھوڑی سی اس طرح لگی ہو کہ عوام اس معاملے کو ایسے نہیں سمجھے گی. یعنی عوام جس کو دین کے بنیادی مسائل نہیں پتا وہ کہاں خطا اجتہادی اور جو ہے نا وہ اس خطا کے معنی میں دیکھیں ان کو اگر یہ مسئلہ یہی ہے، ہم کیا کہتے ہیں، آپ نہیں سیدہ پاک کی بارگاہ سے آپ محبت کے طلبگار نہیں ہیں، حضور کی بارگاہ کے، میں نہیں ہوں. لیکن جب ہمارا اگر نقطہ نظر یہ تھا، وجہ یہ تھی ان سے اختلاف کی، تو اب جب انہوں نے اسے رجوع کیا تو پھر ہم کیوں نہیں مان رہے؟ جب رجوع کر لیا ہے اور رجوع کرنے کے بعد جب یہ الفاظ بول دیے گئے کہ میں اپنا یہ معاملہ سید کائنات کی بارگاہ میں اور سرکار کی بارگاہ میں لے کے جا رہا ہوں، ان سے معافی کا طلبگار ہوں، تو پھر کیا تم ان بارگاہوں سے بڑے ہو؟ تم نے فیصلہ کرنا ہے. بالکل ایسے جب انہوں نے اپنا معاملہ وہاں پیش کر دیا تو پھر میں اور تم کون ہوتے ہو؟ یعنی اب تو یہ معاملہ شرعی نقطہ نظر سے بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جانا چاہیے تھا. لیکن ان کو پھر درد اٹھ رہا ہے. ایک وہ میرے پاس تحریر پڑی ہے، اکثر وہ جو میں نے عرض کیا ہے کہ جو پیر ہے اس وقت ہمارے ہاں اہل سنت کے اندر کوئی پتہ نہیں کتنا زیادہ رفض پھیلایا جا رہا ہے. وہ پیر بھی ہیں، اس میں مولوی حضرات جو خطبہ ہیں، جاہر خطیب ہیں، جو نعت خوان ہیں، ٹھیک ہے، جن کا مقصد صرف پیسے ہوتا ہے، جاتے ہیں محفلوں میں بس یہی ذکر کرتے ہیں، پیسے اکٹھا کرتے ہیں ان کے نام پر، تو گھروں کو چلے جاتے ہیں، مقصد کوئی نہیں ہوتا ہے. وہاں ان سے میرا سوال ہے، وہ ایک سید صاحب انہوں نے جملہ بولا تھا کہ یہاں پر تو آپ کہتے ہو کہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی نے سیدہ پاک کی بارگاہ سے میں خطا کی ہے، وہ کہتے ہیں میں نے نہیں کی ہے، یعنی بے ادبی میں نے گستاخی نہیں کی ہے سیدہ کائنات کی بارگاہ میں. انہوں نے کہا جس کے اوپر آپ الزام لگا رہے ہو وہ کہتے ہیں میں نے نہیں کی، ٹھیک ہے، آپ اس کے پیچھے لگے ہو. اس کے مقابلے میں سرکار کی شہزادیاں ہیں 4، ایک بارگاہ کو لے کر تو تم ایک بندے کے پیچھے چڑھ گئے ہو. علل اعلان ہر مجلس میں ہر پروگرام میں جو رفض کا طبقہ ہے وہ سرکار کی باقی 3 شہزادیوں کا انکار کرتا ہے کہ ہیں ہی نہیں، سرکار کی شہزادیاں ہیں ہی نہیں، صرف ایک ہیں، 3 کا انکار کیا جا رہا ہے. وہاں تم گونگے شیطان بنے ہوئے ہو، وہاں تمہاری زبان ہی نہیں بولتی، تمہاری زبانیں بند ہیں. بلکہ انہوں نے کہا کہ تم ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانے کھاتے ہو، ان کے ساتھ محفلیں کرتے ہو، انہی کے ساتھ انہی سے پیسے کماتے ہو، ادھر کیوں تمہیں سامسونگ گیا؟ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان کی وہ روٹی روزی جو ہے نا وہ بند ہو رہی تھی.
ٹھیک ہو ٹھیک ہے، اس کو خطرہ تھا، یہ وہ درد وہ اندر کا اصل وہ تھا جس کو وہ نکال رہے ہیں، وگرنہ سرکار کی شہزادی کا ان کو درد کوئی نہیں ہے، اس بارگاہ کا ان کو بالکل کوئی لحاظ نہیں ہے. میں آج بھی یہی کہہ رہا ہوں. آپ کچھ کہہ رہے ہیں، ایک حضرت کا میرے وہ تحریر انہوں نے بھی لکھی اپنے جو ہے نا، وہ کیا کہہ رہے ہیں، جناب کراچی کے کچھ مفتیان ہیں، کچھ علماء ہیں جو بے روزگار ہیں. میں نے کہا سبحان اللہ، وہ بے روزگار ہیں اور روزگار کی تلاش میں وہ یہاں آئے ہیں. میں نے کہا اس کا مطلب تم نے اپنے اندر کا اظہار کیا ہے روزگار کے، ان کی زبان سے یا وہاں پہ وہ جتنے ان کی زبان سے کسی کے ایک لفظ سے بھی ایسا اظہار نہیں ہوا. یہ روزگار والا لفظ جو ہے نا، یہ تم نے استعمال کیا ہے، اس کا مطلب تمہارے روزگار کو کچھ خطرہ لاحق ہوا ہے جس کا اظہار تم نے کر دیا ہے، وگرنہ ان کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. وہ دین کے خادم ہیں، دین کے ساتھ مخلص ہیں، وہ اپنے مسلک کے ساتھ مخلص ہیں. ان کو درد تھا، اتنے سالوں سے وہ اس مسئلے کے پیچھے پڑے رہے کہ اتنا بڑا اختلاف جو ہے پاکستان کے اندر کم از کم جو اہل سنت ہے وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو چکی ہے، تو اس مسئلے کو ختم کیا جائے. اور جن کے اوپر الزام تھا ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب، ان کا بھی دین کے ساتھ یہ اخلاص ہے، مسلک کے ساتھ اخلاص ہے کہ اتنی بڑی قدآور شخصیت، اتنی بڑی علمی شخصیت جو ہیں، ان کو ایک گلی محلے کا جاہل سے جاہل بھی اٹھ کر کیسے کیسے تانے دے رہا تھا. اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ جی میں اپنے الفاظ کو واپس لیتا ہوں اور ان سے توبہ کرتا ہوں، رجوع کرتا ہوں اور سرکار کی بارگاہ میں اپنا معاملہ پیش کرتا ہوں. جب میں پھر وہی عرض کر رہا ہوں اپنے ناظرین کو کہ جب انہوں نے یہ لفظ بول دیے ہیں کہ میں اپنا معاملہ سرکار کی بارگاہ میں، سید ارباب کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں اور ان سے معافی کا طلبگار ہوں، کیا ان کے بعد اتنی بڑی ہستیوں اور اتنی بڑی بارگاہ کے بعد اگر آپ کے اندر ایمان کی رتی ہے، آپ کے اندر انسانیت ہے، آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ آپ کو کوئی لفظ بولنے کی ہمت ہونی چاہیے. آپ حق رکھتے ہیں؟ نہیں، آپ حق نہیں رکھتے ہیں. میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ یقیناً حق نہیں رکھتے ہیں. اس کے بعد آپ جو بھی بولتے رہیں کہ وہ ان کی نہ آپ کے لفظوں کی حیثیت ہے نہ آپ کی ذات کی حیثیت ہے، بس چور مچائے شور والی بات میں آپ آئیں گے، وگرنہ اور آپ کے کسی لفظ کی کوئی حیثیت نہیں. ٹھیک ہے. اچھا، میرا خیال ہے کہ ہمیں پھر دوسروں کو بھی ذرا رعایت دینی چاہیے کہ اگر سبقت لسانی کے تحت کوئی بات سرزد ہو جائے، لیکن وہ بندہ وہ کہہ رہا ہے کہ میری نیت یہ نہیں تھی کہنے کی، لیکن لفظی طور پہ بات آتے ہوئے یا عوام کے ایک مجمع میں بیٹھے ہوئے بات نکل گئی ہے، تو دوسروں کو بھی پھر یہ رعایت کچھ حد تک دینی چاہیے نا، کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ارادتاً کوئی ایسا کام نہیں کیا. کیا سمجھتے ہیں آپ؟ نہیں، ارادتاً مطلب ڈاکٹر صاحب نہیں، میں اس کے علاوہ کسی اور کی بات کر رہا ہوں. میں اصل یہ چاہ رہا ہوں، دیکھیے بات یہ ہے، میں نے عرض کیا ہے کہ کوئی بھی، میں نے جب ابتدا میں بات کیا ہے کہ ہم انسان ہیں، خطا کار ہیں، جب ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو ہم اس کا، اللہ کا قانون ہے کہ جب کوئی غلطی ہو جائے تو میری بارگاہ سے توبہ مانگو، ٹھیک ہے، معافی کے طلبگار بنو. میں یا میرے جتنے جاننے والے ہیں یا جن سے میں وابستہ ہوں، میرے خیال میں آج تک کسی نے یہ نہیں کہا کہ تیرے سے غلطی ہوئی ہے اور ہم اس کو جو ہے نا جناب، ہاں ایک بات ہے، شان رسالت پر اگر کوئی گستاخی کا مرتکب ہو جاتا ہے تو اس کے لیے معافی نہیں ہے، ان دا ناس اس کے لیے معافی نہیں ہے. یہ ہمارا متفقہ فیصلہ ہے، امت کا اجتماعی فیصلہ ہے، اس پر تمام امت متفق ہے کہ سرکار کی بارگاہ پر اگر کوئی گستاخ ٹھہر گیا جس کے اوپر گستاخی کا لزوم ثابت ہو گیا تو وہ ان دا ناس اس کے لیے معافی نہیں ہے. ان دا اللہ ہو جائے وہ رب اور اس کا معاملہ ہے. ان دا ناس اس کا یہی ہے کہ منصب نبی فقتلوہ، ہمارا وہ نظریہ وہی ہے. میں یہی چاہ رہا تھا کہ بات اس طرف آئے تاکہ عوام کو یہ کلیئر ہو جائے کہ اللہ کے رسول کی بارگاہ فقط وہ واحد بارگاہ ہے کہ جہاں پہ پھر معافی نہیں ہے. ادروائز کوئی بات کر رہا ہے تو ہم اسے اس کی وضاحت بھی طلب کریں گے، اس سے رجوع کا کہیں گے بھی، اور اگر کر بھی لیتا ہے تو اسے ہم ایکسیپٹ بھی کریں گے. میں نے اس میں بڑے احتیاط کے ساتھ محتاط انداز میں نے الفاظ استعمال کیے ہیں کہ پیروں کا لفظ استعمال کیا، میں نے جو جاہل خطیبوں کا لفظ استعمال کیا ہے، وگرنہ اگر میں نام لوں تو بڑے بڑے ہیں جن کے اوپر بے شمار مرتبہ صحابہ کرام علیہم الرضوان جیسی عظیم ہستیوں کی گستاخیاں ثابت ہوئی ہیں. انہوں نے توبہ کر کے پھر اسی موڑ پر آ جاتے ہیں. میں ان کا عینی شاہد بھی ہوں، میں نے دیکھا بھی، میں نے سنا بھی ہے کہ میں ان کے مجلسوں میں نے ان کی تقریر بھی سنی، اور اس تقریر میں وہ اپنی زبان سے انہوں نے اعلان کہا کہ جی میں نے تو وہ جو میرا معاملہ تھا وہ میں نے اس سے جناب توبہ کر لی ہے، رجوع کر لیا ہے، تو آپ مجھے پھر تانے دیتے ہیں، آپ میری بات کو نہیں مانتے. اور اس کے بعد اس کے جناب بے شمار مرتبہ ان کے اندر پھر وہی غلاظت پائی گئی ہے اور اس غلاظت کو انہوں نے اظہار کیا ہے. آج وہ بھی کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کا رجوع نہیں مانتے ہیں. پہلے تم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کو، میں نے ان کے اوپر لکھا بھی ہے، میں نے کہا پہلے تم اپنا سنی ہونا تو ثابت کرو نا. تم تو ایسے کہہ رہے ہو کہ جیسے پتہ نہیں ڈاکٹر اشرف آصف جلالی تمہارے دروازے پہ لے کے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے کہ خدا را مجھے معافی دیں اور مجھے اہل سنت میں شامل کریں. میں نے کہا پہلے اپنے آپ سنی ہونا تو آپ ثابت کریں نا. ٹھیک ہے، آپ خود سنی نہیں ہے
اور آپ بات کر رہے ہیں اتنے بڑے علماء کی. نہیں میرا خیال ہے کہ ہم نا چونکہ صحیح کہ آپ نے نام نہیں لیا کیونکہ مقصد ہمارا نظریے پہ بات کرنا ہے, ہم شخصیت کو اصل میں بات وہی ہے کہ بات پتہ کیوں میں یہ الفاظ کیوں استعمال کر رہا ہوں, ہمارا مقصد اتحاد ہے کیونکہ ہم اس کے اوپر بات پہلے بھی کر چکے ہیں, اب اس کے اوپر ہم پھر وہی کر رہے ہیں. ہمارا مقصد یہ ہے, کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بیچاری علماء عوام ہے نا, عوام ہے وہ ایسے لٹیروں کے ہاتھوں سے استعمال ہو کے ہمارا جو سارا نظام ڈسٹرب ہو گیا ہے, درم برم ہو گیا ہے ہمارے اہل سنت کا نظام, کہ ہماری محافل جو ہے نا اس وقت جس کا میرے خیال میں اہل سنت کا 90+ جو بجٹ ہے وہ ان محافل پر ہمارا استعمال ہو رہا ہے اور اس کا فائدہ کوئی نہیں ہو رہا. ہماری عوام جو ہے نا وہ دن بر دن دین سے دور ہوتی جا رہی ہے, جہالت کے گڑھوں میں گرتی جا رہی ہے. اس کی وجہ یہ لوگ ایسے لوگ ہیں جو ایسی ان کو پٹیاں پڑھاتے ہیں, ایسے سبق پڑھاتے ہیں, نام نعوذ باللہ من ذالک اہل بیت اطہار ایسے عظیم گھرانے کا استعمال کرتے ہیں, مقاصد ان کی کچھ اور ہوتے ہیں. جی ٹھیک ہے, اور وہ ہماری عوام کو جو ہے نا وہ تقسیم کرتے ہیں. ٹھیک ہے, میں ذرا اس سے ایک قدم آگے بڑھ کے, چونکہ آپ نے جو معاملہ تھا اس کو ڈسکس کر دیا, میں ذرا اس سے آگے بڑھ کے, کیونکہ ہم نے آگے بھی اتحاد پہ جب بات کی ہے تب بھی میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اس وقت جو ہمارے مسائل ہیں وہ اتنے گلوبل لیول کے ہیں کہ ہم تو اسلام کی بنیاد کی آخری اینٹ بچا لیں تو بڑی بات ہوگی, جہاں تک معاملہ خراب ہو چکا ہے. تو میں تو یہ چاہتا ہوں کہ آپ نے بات کی کہ مسلک کے اندر اختلافات نہیں ہونے چاہیے, ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, ایسے ہی ہونا چاہیے, لیکن میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس وقت کی ضرورت یہ ہے کہ جب سب کا دین کے جو متفقات ہیں وہ ان کے اوپر اتفاق اگر ہو رہا ہے یا دین کی باتوں پہ زیادہ تر کا اتفاق ہے, سب چاہتے ہیں کہ اسلام کا نظام آنا چاہیے, ہاں باقی جو اختلافات ہیں ہم ان کو چھوڑ دیں, ہر اعتبار سے چھوڑ دیں. مطلب اب ہم ہر مسلک کے علماء سے, علامہ صاحب بھی میرا خیال یہی چاہتے ہیں کہ اب ہم جو ہے نا آپس کے ایک دوسرے کے اختلافات, رفع یدین اور یہ معاملات اور غیر اللہ اور یہ ساری چیزوں کے اوپر تھوڑا سا اب ہم اجتناب کریں. یہ معاملات ذرا بات کے ہیں, پہلے تو ہم اپنے اسلام کی بنیاد کو بچائیں نا. ہمارے سارے بچے سیکولرز لے گئے ہیں, لبرلز لے گئے ہیں, یونیورسٹیز لے, سارا جو ہے نا وہ لادینیت کا پورا سسٹم ہے جسے مسلمان اسلام کے نام پر یعنی وہ چلا رہا ہے اور اس کو اسلام کا نام دے رہا ہے کہ ہم یہ سارا کام کر رہے ہیں. تو یہاں آج کی نشست کا مقصد یہ تھا کہ اگر کسی بھی اعتبار سے کہیں پہ اختلاف ختم ہوا اور اتفاق ہوا, ہمیں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اگر وہ مسلک کے درمیان ہو رہا ہے, ختم ہو رہا ہے یعنی تب بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور اگر امت اپنے وسیع تر مفاد کے لیے بڑی باتوں کے اوپر بھی اگر اکٹھی ہو رہی ہے اور نظام کی کوشش کر رہی ہے, ہمیں اس کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور یہ تب بھی ممکن ہے جب ہمارے اندر شعور بیدار ہوگا, اور میں اور علامہ صاحب ہم اسی شعور کی بیداری کے لیے کوشش کر رہے ہیں. اور مقصد, علامہ صاحب نے بھی کسی شخصیت کا نام نہیں لیا, حالانکہ وہ بہت انتشار پھیلا چکے ہیں ہر اعتبار سے, لیکن مقصد یہی ہے کہ نظریے کی اصلاح, اگر ہم بھی شخصیات کو ڈسکس کرنے بیٹھ گئے تو پھر ہم بھی اسی جرنی کا ایک حصہ بن جائیں گے. علامہ صاحب آخر پہ آپ اگر کچھ کہنا چاہیں تو ہم اس معاملے کو کلوز اپ کریں. میں تو یہ کہنا چاہوں گا کہ خدا کے لیے جو ہے نا ان چھوٹی باتوں کو چھوڑیں, کن ذہن سے جو ہے نا اس سے باہر نکلیں, کن ذہنیت سے, اور سوچ کو تھوڑا وسیع کریں. ٹھیک ہے, اسلام کا جو مقصد ہے اس کو پوری دنیا میں پھیلانا, اس کو اپنا مشن بنائیں, نہ کہ اپنی جیبیں بھریں اور اپنے گھر جو ہے نا ان کو بچائیں, نہیں بلکہ امت مسلمہ کے لیے کام کریں. جی, اور جہاں پہ آپس کا مسلکی اختلاف آ جاتا ہے اس کو ابھی مصلحت سمجھ کے موقوف کر دیا جائے. ہمیں اجازت دیں اس پوڈ کاسٹ میں, آپ چاہتے ہیں کسی اور موضوع پر بھی بات ہونی چاہیے, آپ ہمارے ساتھ آ کے پوڈ کاسٹ میں شامل ہونا چاہتے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی فکر کسی اعتبار سے مضبوط ہے, تو آپ لازمی, آپ کو ہم دعوت بھی دیں گے, اور ہمارے اس پیغام کو, اس ویڈیو کو آپ آگے لوگوں تک شیئر کریں, اور جو اپنی قیمتی آراء ہیں ان کا کمنٹس میں اظہار کریں. ہمیں اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.